السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ صوبہ اتر پردیش میں کئی وارثین انبیاء جلوہ گر ہوئے جنہوں نے چمن اسلام کی آبیاری کے لیے بے پناہ جد و جہد کی ہیں اور کر رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراق جن کے حیات و خدمات سے روشن ہیں، دیدہ انسانی کو خیرہ کر دینے والا ایک نام، سیاح یورپ و امریکہ، ایشیا و افریقہ، حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کا بھی آتا ہے۔ مفکر اسلام کو 2010 میں حج کے دوران خانہ کعبہ کے اندرونی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ 2009 سے دی رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈی سینٹر جارڈن پوری دنیا میں اثر و رسوخ رکھنے والے 500 مسلم افراد پر مشتمل سروے رپورٹ پیش کر رہا ہے۔ 2014 کے سروے رپورٹ میں آپ کا نام بھی شامل تھا اور مستقل طور پر آپ کا نام نظر آ رہا ہے، اور امید ہے کہ مستقبل میں بھی شائع ہونے والے تمام رپورٹوں میں آپ کا نام موجود رہے گا۔ حضور قمر الزمان اعظمی کی شان میں زبان و قلم سے کچھ اظہار کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مماثل ہے۔ علامہ موصوف نے اپنے علم، تدبر، تفکر، تقوی و طہارت، سادگی و متانت، تواضع و انکساری اور اپنے صاف و شفاف کردار و عمل کے ذریعے پورے عالم اسلام میں یکساں مقبولیت کے حامل ہیں۔ بلکہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ مفکر اسلام کی شخصیت پر یہ شعر حرف بحرف صادق آ رہا ہے۔ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ 23 مارچ 1946 عیسوی کو عبدالحمید عرف ناتواں کے علمی گھرانے میں خطیب اعظم مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قبلہ جنرل سیکرٹری ورلڈ اسلامک مشن انگلینڈ کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم والد عبدالحمید خان اور دادا عبدالصمد خان سے حاصل کی، اور 8 سال کی عمر میں مدرسہ انوار العلوم جین پور اعظم گڑھ میں داخل ہوئے اور 1958 میں مولوی کا امتحان الہ آباد بورڈ سے پاس کیا۔ اسی سال دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں داخل ہوئے اور حصول علم کے بعد دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ 1963 میں سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور انہی سے آپ کو خلافت کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضور مفکر اسلام قمر الزمان خان اعظمی نے جن اساتذہ کرام سے اکتساب فیض کیا ہے، ان میں کچھ نمایاں نام یوں ہیں: حضور حافظ ملت بحر العلوم مفتی عبدالمنان صاحب، علامہ عبدالرؤف صاحب، علامہ ظفر ادیبی، قاری محمد یحییٰ، مولانا سید حامد اشرف، مولانا شمس الحق اور مولانا خلیل احمد صاحبان جیسے وقت کے جلیل القدر و ممتاز علماء اکرام سے اکتساب فیض کیا۔ حضور حافظ ملت کے حکم پر 1964 سے 1974 تک 10 سال تک روناہی ضلع فیض آباد میں تدریسی خدمات انجام دی۔ 1974 کے بعد سے آپ باضابطہ کسی مقام پر تدریس کا فریضہ تو انجام نہیں دیتے، مگر آپ کی ہر مجلس اور ہر محفل درس و نصیحت پر مبنی ہوتی ہے۔ آپ کی ایک ایک مجلس نے سینکڑوں زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ دین و ملت کی خدمات کے باب میں حضور مفکر اسلام بڑے متحرک و فعال ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دین و ملت کی خدمت کا جذبہ آپ کے رگ رگ میں خون کے ساتھ گردش کر رہا ہو۔ اخلاق و اخلاص کے آپ علامتی نشان ہیں، اسی لیے بیرون ممالک میں آپ کو ابو الاخلاص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ ہر وقت اسلام کے ارتقاء، مسلمانوں کی ذب و حالی کے سد باب کی فکر میں مصروف رہتے ہیں۔ مذہبی اعتبار سے مولوی، مولانا، حافظ و قاری ہو جانا آسان ہے، مگر قائد مذہب و ملت ہو جانا، قائد فکر و نظر ہو جانا، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ جب انسان ان مراحل سے گزرتا ہے تب اسے دنیا مفکر اسلام کہتی ہے۔ مفکر اسلام محض آپ کا لقب ہی نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں یہ اسلام کے عظیم مفکر اور قوم مسلم کے عظیم مدبر ہیں۔ علامہ اعظمی کی ادارت میں ورلڈ اسلامک مشن کی جانب سے 1965 میں بریڈ فورڈ سے الدعوۃ الاسلامیہ نامی رسالہ جاری ہوا، جو اب بھی انگلش اور عربی میں کراچی سے شائع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ 1986 میں حجاز انٹرنیشنل کے نام سے ماہانہ پرچہ جاری ہوا، اور اس وقت جرمنی سے صدائے حق اور ساؤتھ افریقہ سے دی میسیج وغیرہ شائع ہو رہے ہیں۔ آپ کی نعتوں کا مجموعہ خیابان مدحت کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ مقالات و مضامین کا مجموعہ مقالات خطیب اعظم کے نام سے اور تقاریر پر مبنی 2 حصے خطبات مفکر اسلام کے نام سے شائع ہو کر
لوگوں میں معروف اور مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ جمال مصطفیٰ، الاسلام والمسیحا عربی، تفسیر قرآن الکریم چند پارے اور حضور مفتی اعظم آپ کے قلمی شاہکار ہیں۔ پوری دنیا میں منعقد ہونے والے اسلامی کانفرنسوں، اجلاس اور سیمینار میں آپ بحیثیت مقرر شرکت فرماتے ہیں۔ آپ کی آمد بڑے بڑے اجلاس کی کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ حضور حافظ ملت کا شاگرد عظیم جب منبر خطابت پر جلوہ افروز ہوتا ہے، تب حضور مفتی اعظم ہند اور برہان ملت علیہ الرحمہ جیسے آپ کے خطبات کو سہراتے اور اپنے خطبات میں الفاظ کی جاذبیت اور کلام کی عظمت اور زبان و بیان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے کئی سالوں سے برطانیہ میں رہائش ہونے کے باوجود ہندوستانیوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں آپ کے خطبات کو سننے کے بعد طلباء کہتے ہیں، حضرت آپ کو تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اردو کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے۔ گلبرگہ شریف میں پروفیسر آپ کے خطبات کے اختتام پر کہتے ہیں، علامہ موصوف صرف زبان دان نہیں بلکہ زبان گو اور اردو ساز بھی ہیں۔ اور رشاق کہتے ہیں کہ مقررین دوران تقریر عمدہ الفاظ بولنے کو ترستے ہیں، مگر عمدہ الفاظ علامہ اعظمی کی زبان پر آنے کو ترستے ہیں۔ آپ نے ضلع فیض آباد کے قصبہ روناہی کو اپنی تعلیمی اور تعمیری خدمات کے لیے منتخب فرمایا اور واقعی تعلیم و تعلم کے لحاظ سے ایک بنجر زمین کو اپنی محنت شاقہ اور انتہائی جد و جہد کا نذرانہ دے کر علم و آگہی کا ایک سدا بہار گلستان بنا دیا۔ الجامعۃ الاسلامیہ نہ صرف یوپی میں بلکہ ہندوستان کی گنی چنی چند مشہور درسگاہوں میں سے ایک مثالی ادارہ ہے۔ ہند و بیرون ہند بالخصوص یورپین ممالک میں آپ کے تلامذہ دینی متین کی عمدہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فیض آباد میں تدریسی 10 سالوں میں آپ تدریس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے تمام قابل ذکر قصبہ جات، اضلاع اور صوبوں میں کانفرنسوں اور سیمینار اجتماعات میں بحیثیت مقرر شریک ہوتے رہے۔ اور ڈھونڈیں اس مالی کو جس نے قلم لگائی تھی، گل سے کھیلنے والوں یہ گلشن ایک دن ویران تھا۔ 1974 میں رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب کی دعوت پر ورلڈ اسلامک مشن کے سیکریٹری کے حیثیت سے انگلینڈ پہنچے۔ مانچسٹر برطانیہ کی مرکزی مسجد کے آپ بانی اور خطیب و امام بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جامعہ مدینہ الاسلام ہالینڈ کے نائب صدر اور النور سوسائٹی ہاسٹن امریکہ کے ٹرسٹی، ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا اور ڈیلاس امریکہ کے ٹرسٹی، الفلاح یوتھ موومنٹ بریڈ فورڈ امریکہ کے بانی اور عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی ممبئی کے آپ سرپرست ہیں۔ ایران، عراق، لیبیا، برطانیہ، ہالینڈ، ناروے، بیلجیم، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، افریقہ اور امریکہ کے تمام اسٹیٹس، ہوسٹن، ٹیکساس، شکاگو، نیو یارک اور ایشیائی ممالک میں مدارس، مساجد اور مختلف اداروں کا قیام فرمایا اور امت مسلمہ کی دینی و ملی اصلاح کی غرض سے مذکورہ مقامات پر تبلیغی دورے فرمائے۔ اپریل 2011 میں رضا اکیڈمی کے زیر اہتمام میں ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد ہوا، جس میں حضور مفکر اسلام کی بے لوث خدمات کا اعتراف کیا گیا اور توصیف نامہ اور مفتی اعظم گولڈ میڈل پیش کیا گیا۔ اس پروگرام میں علامہ اعظمی کی حیات و خدمات پر مبنی مختلف قلمکاروں کے مضامین کا مجموعہ تجلیات قمر بھی شائع کیا گیا۔ اسی موقع پر رضا اکیڈمی کے آفس اس ناچیز کو علامہ اعظمی کا انٹرویو کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا اور آپ کو آئی بٹن میں اس انٹرویو کا لنک دیا گیا، آپ ضرور دیکھ لیں۔ سیاسیات کے تعلق سے ورلڈ اسلامک مشن کی ایک پالیسی یہ رہی ہے کہ پوری دنیا میں سیاسی پارٹیوں یا ملکوں کے ایسے فیصلے جو اسلام اور روح اسلام سے متصادم ہوں اور ان کے خلاف احتجاج کیا جائے اور مختلف اشاعتی ذرائع سے ان کی غیر اسلامی حیثیت کو واضح کیا جائے اور حکومتوں پر دباؤ ڈالا جائے کہ اس طرح کے فیصلے مسلمانوں پر مسلط نہ کریں۔ دنیا بھر میں درپیش ایسے مسلم مسائل پر علامہ اعظمی اپنی منفرد اور بے مثال خدمات انجام دے رہے ہیں اور علامہ اعظمی ناروے کی سرزمین پر سب سے پہلے آپ نے اور ورلڈ اسلامک مشن کے ذریعے مسجد کا قیام فرمایا۔ اس کے علاوہ بے شمار خدمات آپ کے ہیں۔ ہم صرف آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت علامہ اعظمی کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ اگر آپ کو علامہ اعظمی کے حوالے سے یہ معلومات بہتر لگی ہوں
تو اپنے دوست و احباب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔